آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو کسی صنعتی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ یہ دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہماری سوچ، ہمارے فیصلے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ تو اس تیز رفتار تبدیلی کے بیچ میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے بزرگ، ہمارے سینئر سٹیزنز اس سفر کا حصہ بنیں گے یا کہیں پیچھے رہ جائیں گے؟ اور یہ سوال دیکھیں صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، یہ اس میراث کا ہے جو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، تجربہ اور ٹیکنالوجی۔ ذرا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے سینئر سٹیزنز کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو زندگی بھر کا تجربہ ہے، جو بصیرت ہے، جو حکمت، وہ آپ کو کتابوں یا انٹرنیٹ سے نہیں مل سکتی، اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک خطرہ ہے جو اب بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قیمتی تجربہ، یہ ساری حکمت اپنا عملی اثر کھو سکتی ہے اگر یہ ٹیکنالوجی کی اس نئی زبان سے جڑ نہ پائے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، خاموش محرومی کا خطرہ۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو شاید فوراً نظر نہیں آتا، لیکن اس کے نتائج بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے، خاص طور پر بزرگوں کا، کہ بھئی یہ اے آئی تو صرف نوجوانوں کے لیے ہے یا شاید ٹیکنیکل ماہرین کے لیے ہے۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل چیز ہے اور ہماری روزمرہ زندگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اے آئی سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ آپ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے رہ رہے ہیں، اور یہی وہ خاموش محرومی ہے جس کو سمجھنا آج بہت بہت ضروری ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو بھی اس سے دور رہے گا وہ آہستہ آہستہ فیصلہ سازی کے دائرے سے باہر ہوتا جائے گا۔ ان کے تجربے کا جو عملی اثر ہے، جو ریلیونس ہے، وہ کم ہو سکتا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، صحت سے لے کر مالیات تک روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو ہم نے مسئلے کی بات تو کر لی، اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ، سیکھنا ایک ذمہ داری کیوں ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی نئی ٹیکنیکل سکل سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں 4 بہت اہم وجوہات ہیں کہ اے آئی سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی ہے خود مختاری، یعنی روزمرہ کی زندگی آسان ہو اور خود انحصاری برقرار رہے۔ دوسری وجہ ہے نسلوں کی رہنمائی، تاکہ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کا صحیح اور متوازن راستہ دکھایا جا سکے۔ تیسری چیز ہے ذہنی تازگی، نیا سیکھنے سے دماغ ہمیشہ ایکٹیو اور بیدار رہتا ہے۔ اور چوتھی اور بہت اہم وجہ ہے سماجی شمولیت، یعنی معاشرے سے جڑے رہنا اور تنہائی سے بچنا۔ اب چلتے ہیں ہمارے چوتھے حصے کی طرف، خوف سے عمل تک کا سفر۔ اب ہم بات کریں گے اس سب سے بڑی رکاوٹ کی جو راستے میں آتی ہے، یعنی خوف، اور دیکھیں گے کہ اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اے آئی کو لے کر کچھ عام سے خوف ہیں۔ ایک ڈر یہ ہے کہ بھئی اے آئی انسانوں کی جگہ لے لے گی، دوسرا یہ کہ یہ ہماری انسانی اقدار کو تباہ کر دے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اے آئی صرف ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، یہ خود فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا استعمال اچھا ہوگا یا برا، یہ پوری طرح انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ سوچیں، اگر ہمارے تجربہ کار لوگ، ہمارے بزرگ اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر فیصلے کن کے ہاتھ میں رہ جائیں گے؟ شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں جن میں وہ توازن اور حکمت کی کمی ہو جو ایک معاشرے کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر شروعات کی کیسے جائے؟ اور جواب بہت آسان ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے قدموں سے۔ پہلا قدم، اپنے موبائل فون پر جو سادہ سی اے آئی ایپس ہوتی ہیں ان سے شروع کریں۔ دوسرا قدم، روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ اس کی پریکٹس کریں۔ تیسرا قدم، کوشش کریں کہ خاندان کے ساتھ مل کر سیکھنے کا ایک ماحول بنائیں۔ اور چوتھا، اپنے زندگی کے تجربے کو اے آئی سے سوالات پوچھنے کے لیے استعمال کریں۔ اور اب ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے پر آتے ہیں، مستقبل کی ضمانت، یعنی حکمت۔ اب ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ایک بہتر اور متوازن مستقبل بنانے کے عظیم مقصد سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صرف کوئی نئی اسکل سیکھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑی بات ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے بارے میں ہے جہاں تجربہ اور ٹیکنالوجی ایک ساتھ ہم آہنگی سے چلیں، جہاں ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اپنی اقدار نہ کھو دیں۔ کیونکہ جب تجربہ ٹیکنالوجی سے جڑ جاتا ہے نا، تو وہ صرف علم نہیں رہتا بلکہ وہ حکمت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے کہ ایک بہتر مستقبل کی حتمی ضمانت حکمت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟